اگر اللہ ہمیں دکھا دے وہ چیز جو ابھی ہوئی نہیں لیکن ہونے والی ضرور ہے۔ ایک ایسا شخص جو راستے پر نہیں چلتا بلکہ اللہ کے حکم سے راستے اس کے لیے بنتے ہیں، جو وقت کا بندہ نہیں وقت کی قید سے آزاد تھا۔ قرآن کے لفظ کہتے ہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے ایک بندہ پایا، صرف ایک بندہ، نہ فرشتہ نہ جن۔ پھر بھی اللہ نے اپنے نبی سے کہا میرے اس بندے کے پاس جاؤ اور صبر کے ساتھ اس سے سیکھو۔ وہ انسان تھے حضرت خضر علیہ السلام، جنہیں اللہ نے اپنا خاص علم عطا فرمایا جو سب کو نہیں دیا جاتا۔ یہ واقعہ شروع ہوتا ہے ان زمینوں سے جہاں قوم بنی اسرائیل رہتی تھی۔ یہ لوگ مصر اور فلسطین کے درمیان کے علاقے میں رہتے تھے، جارڈن دریا کے کنارے۔ یہاں کے لوگ اللہ کے نیک بندے تھے، لیکن اکثر ان کے دل میں غرور اور اپنی سوچ کا بوجھ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام ہر چیز میں کہتے ہیں اللہ نے فرمایا، مگر ہمیں کب اپنی زندگی جینے کو ملے گی؟ یہ وہی قوم تھی جسے اللہ نے فرعون سے نجات دی، لیکن پھر بھی یہ لوگ شکر کے بجائے سوال اور شکایت میں زیادہ مشغول رہتے ہیں۔ تم لوگوں نے اللہ کے معجزے دیکھے، سمندر چیرتے دیکھا، آسمان سے رزق اترتے دیکھا، پھر بھی تمہارے دل بھرتے نہیں۔ ہم سمجھدار ہیں، ہمیں ہر بات پر اندھا یقین کرنے کی عادت نہیں۔ دن گزرتے گئے اور بنی اسرائیل اپنی روزمرہ کی زندگی اور چلاکی میں مصروف رہے۔ سب کچھ زمین اور سمندر کے درمیان ایک عجیب تسکین کے ساتھ چل رہا تھا۔ پھر ایک دن اللہ نے اپنے نبی کو ایک ایسا راز بتایا جو موسیٰ علیہ السلام کی اپنی سمجھ سے بھی باہر تھا۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ میرے بندوں میں سے ایک ایسا شخص ہے جس کے پاس علم ہے جو تم سے بھی زیادہ گہرا ہے، اس کی تلاش کرو اور صبر کے ساتھ اس سے سیکھو۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام کے دل میں حیرانگی ہوئی، ایک نبی اور پھر بھی ایسا علم جو ان سے آگے ہو۔ اللہ نے کہا ایک مچھلی لو اور سمندر کے کنارے جاؤ، وہاں وہ مچھلی تمہاری راہ میں نشانی بن کر تمہیں اس بندے تک لے جائے گی۔ اور یہیں سے وہ سفر شروع ہوا، بنی اسرائیل کی بستیوں سے نکل کر سمندر کی طرف، ایک ایسا سفر جو ظاہر میں فاصلوں کا تھا لیکن اصل میں علم اور راز کا سفر تھا۔ میں چلتا رہوں گا چاہے مجھے سالوں لگ جائیں۔ دن رات کا فرق مٹا، ریگستان گزرے، پتھر گزرے اور تھکن جسم میں اتر چکی تھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ اور زیادہ مضبوط ہوتا جا رہا تھا۔ پھر ایک دن وہ جگہ آ گئی جہاں دو سمندر ملتے ہیں، ایک عجیب سی خاموشی، پانی کا وہ شور جو دل کے اندر تک اتر جاتا ہے۔ اور پھر اس مچھلی نے زندہ ہو کر پانی میں چھلانگ لگا دی اور سمندر میں ایسے چلے گئی جیسے پانی نے اس کے لیے کوئی راستہ بنا دیا ہو۔ یہی وہ نشانی تھی جہاں اللہ کا بندہ ملنا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام اس شخص کو وہاں ڈھونڈنے لگے اور تھوڑا آگے نکل گئے۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق پانی کے درمیان ایک راستہ بن گیا اور اس راستے سے ایک نورانی شخص باہر آئے تھے، اللہ کے خاص بندے حضرت خضر علیہ السلام۔ قرآن پاک میں حضرت خضر علیہ السلام کا نام کہیں بھی واضح طور پر نہیں بتایا۔ نام خضر علیہ السلام ہمیں تفسیر اور حدیث سے ملتا ہے، یعنی قرآن نے شخصیت کو نہیں، ان کے علم اور مقام کو ہائی لائٹ کیا ہے تاکہ دنیا سمجھ لے علم اللہ جیسے چاہے عطا کرتا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام انہیں ڈھونڈتے ہوئے واپس اس مقام پر پہنچے تو وہاں ایک شخص بیٹھا تھا، ایک شخص جس کا چہرہ عام تھا لیکن علم آسمان سے بھاری۔ کیا میں آپ کی صحبت اختیار کر سکتا ہوں تاکہ جو علم اللہ نے آپ کو دیا ہے اس میں سے کچھ مجھے بھی سکھا دیں؟ خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا ایک گہری نظر سے، جیسے وہ ان کے آنے کا انتظار ہی کر رہے ہو۔ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے موسیٰ، چلو۔ یہیں سے وہ سفر شروع ہوا جہاں ظاہر میں سب کچھ غلط تھا لیکن اندر ہر چیز اللہ کے حکم سے ٹھیک، اور جہاں صبر سب سے بڑا امتحان بننے والا تھا۔ تھوڑی دیر بعد انہیں ایک چھوٹی سی کشتی ملی، غریب مچھیروں کی کشتی جو روز اپنی جان جوکھوں میں ڈال کر سمندر سے پیسے کماتے تھے۔ ہوا تیز ہو رہی ہے، ہاں بس اسے یہاں بنڈ دو، ہمیں نکلنا چاہیے۔ آئیے ہماری کشتی میں سفر کر لیجئے، ہم کچھ نہیں لیں گے، بس دعا کر دینا۔ غریب لوگ مگر دل سے امیر، انہوں نے بنا کسی لالچ کے اللہ کے دو بندوں کو اپنی کشتی میں بٹھا لیا۔ کشتی سمندر میں آگے بڑھی، پانی نیچے گہرا، آسمان اوپر بوجھل اور ہوا میں عجیب سی گھبراہٹ، اور پھر اچانک خضر علیہ السلام کھڑے ہوئے اور بنا کچھ بولے کشتی کا ایک تختہ توڑ دیا۔ سمندر کے بیچ ٹوٹی ہوئی کشتی اور موسیٰ علیہ السلام کا دل غصے اور حیرانی سے بھرا ہوا۔ یہ کیا کر دیا آپ نے؟ ان لوگوں نے ہمیں مفت میں بٹھایا اور آپ ان کی کشتی ہی توڑ رہے ہو۔
मैंने तुमसे पहले ही कहा था तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे। मैं भूल गया था, मुझे माफ कर दीजिए, आगे से सवाल नहीं करूंगा। कश्ती टूटी हुई मगर डूबी नहीं, और थोड़ी देर बाद वो दूसरे किनारे पर लगी कश्ती से उतरने के बाद दोनों एक शहर की तरफ चल पड़े, रेत और पत्थर का शहर, जहां बच्चे गलियों में खेल रहे थे। इन्हें बच्चों में से एक लड़का हंसता हुआ भाग रहा था। खिज़र अलैहिस्सलाम रुक गए और उस बच्चे को गौर से देखने लगे। फिर अचानक इस बच्चे को पकड़ा और एक ही पल में उसकी जान ले ली। या अल्लाह, आपने एक बेगुनाह जान ले ली। ये तो सीधा सीधा जुल्म है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे। ये सुनकर मूसा अलैहिस्सलाम खामोश हो गए और वो दोनों आगे बढ़े। भूख, प्यास, थकान और एक सख्त मिजाज गांव। उन्होंने लोगों से कहा, हम मुसाफिर हैं। क्या आपके पास खाने के लिए कुछ है? मगर गांव वालों ने मुंह फेर लिया। यहाँ कोई मेहमान नहीं पाला जाता। थोड़ी देर चलने के बाद खिज़र अलैहिस्सलाम ने एक घर की झुकी हुई दीवार देखी जो किसी भी वक्त गिर सकती थी। आओ इसे सीधा कर देते हैं। फिर उन्होंने इस दीवार को सही किया ताकि वो गिरे नहीं और वहां से जाने लगे। ये लोग हमें भूखा रख रहे हैं और आप उनके लिए मुफ्त में काम कर रहे हो। कम से कम पैसे तो ले लेते। बस है मूसा, अब मेरे और तुम्हारे रास्ते अलग हैं। समंदर की हवा, शाम का वक्त, मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में सवालों का तूफान था। मूसा, अब मैं तुम्हें बताऊंगा जो कुछ तुमने देखा वो असल में था क्या। वो कश्ती गरीब लोगों की रोजी थी। आगे एक जालिम बादशाह था जो हर अच्छी कश्ती जबरदस्ती छीन लेता था। अगर मैं कश्ती को न तोड़ता तो वो बादशाह उनसे सब कुछ छीन लेता और वो लोग फकीर हो जाते। मूसा अलैहिस्सलाम का चेहरा बदलने लगा। पहली बार जुल्म रहमत बन गया। जहां तक उस बच्चे का ताल्लुक है, वो बड़ा होकर कुफ्र और बगावत में डूब जाता। मैं उस दिन को लानत भेजता हूँ जब मैं उस घर में पैदा हुआ था। उसके माँ बाप मोमिन थे और अल्लाह ने चाहा कि उन्हें ऐसी औलाद मिले जो ईमान में बेहतर हो और रहमत का सबब बने। मूसा अलैहिस्सलाम को जो चीज कत्ल लग रही थी वो असल में दो मोमिन दिलों का इम्तिहान और इन्हें एक नेक औलाद का नसीब करना था। जिस दीवार को मैंने सीधा किया उसके नीचे दो यतीम बच्चों के लिए एक खजाना छुपा हुआ था। उनका बाप नेक आदमी था। अल्लाह ने चाहा कि जब तक वो बच्चे जवान ना हो जाएं, उनका माल महफूज रहे। जो कुछ मैंने किया अपनी मर्जी से नहीं किया, ये सब मेरे रब का सिखाया हुआ इल्म था। यहाँ मूसा अलैहिस्सलाम समझ गए कि इल्म सिर्फ वो नहीं जो किताबों में होता है, कुछ इल्म वो होता है जो अल्लाह ने अपने खास बंदों के दिलों में उतार देता है। आपकी और मेरी जिंदगी में कश्ती टूट जाती है, कोई चीज जो हमसे छीन ली जाती है। कभी हम कहते हैं मेरे साथ जुल्म हो गया, लेकिन वही हमारा बचाव और हमारी रहमत होती है और हमें पता भी नहीं होता। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम का राज ये नहीं कि वो जिंदा हैं या नहीं, असली राज ये है क्या तुम अपनी आंखों पर यकीन रखते हो या अपने रब के इल्म पर। सब्सक्राइब।